اگر دوسری شادی اتنی ضروری ہے تو مفتی تقی عثمانی صاحب کیوں اس پر بیان نہیں کرتے؟ یہ سوال بھی بہت پرانا ہے. 2004 میں نے دوسری شادی کی تحریک شروع کی تھی. مجھے لوگ کہتے تھے اس وقت کہ خود کر لو نا, پبلک کو کیوں الو بنا رہے ہو, تمہیں ضرورت ہے تم کر لو. تو میں کہتا تھا میں کر ہی پبلک کے لیے رہا ہوں, پبلک کو میں پروموٹ کروں تو میں تو شور مچاؤں گا. مجھے لوگ کہتے تھے یار لوگ کرتے ہیں دوسری کو, آپ اکیلے تھوڑی ہو, بس کر کے چپ کر کے اپنی زندگی گزارو, یہ کیا بیان میں اور لوگوں کو بٹھانا. تو میں نے ان سے کہتا تھا بھائی میں نے کی اس لیے تاکہ معاشرے میں اس کو پروموٹ کروں, تو میں تو شور مچاؤں گا نا. اگر میں چھپ کر کے کر لیتا تو پروموٹ کیسے ہوتا یہ فلسفہ, اس کو ترقی کیسے ملتی. تو اس وقت سے یہ سوال مجھ سے کیا جا رہا ہے کہ اگر اتنی ضروری ہے تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے کیوں نہیں کی. وہ تو ظاہر ہے ہم تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں, ان کا علم بھی زیادہ, ان کا تجربہ بھی زیادہ, ان کا تقویٰ بھی زیادہ. تو میں نے اس سوال کا باقاعدہ جواب اپنی کتاب میں لکھا ہے اور یہ عنوان قائم کیا ہے کہ اگر دوسری اتنی ضروری ہے تو حضرت نے کیوں نہیں کی. یہ پورا عنوان ہے, کیونکہ یہی سوال بہت زیادہ کرتے ہیں, کیونکہ ملک میں سب سے بڑے عالم وہی سمجھے جاتے ہیں نا, تو اس لیے لوگ ان کی مثال دیتے ہیں. اس کا جواب میں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے. اس کے جواب میں نے ایک بعض جوابات ایسے ہوتے ہیں واقعہ بتانے سے زیادہ سمجھ میں آ جاتے ہیں. بغداد میں ایک خاتون کسی مفتی کے پاس آئی. پہلے مفتیوں کو تنخواہیں سرکاری خزانے سے ملا کرتی تھیں, اب مفتیوں کو مسئلہ بتانے پہ ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا. ٹھیک ہے, تو پہلے سرکاری خزانے سے, جیسے سعودی عرب میں مفتیوں کو گورنمنٹ لیول پہ تنخواہیں ملتی ہیں, تو اس لیے مفتیوں کی قدر کریں. آج کل ان کو ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا, اپنا ٹائم بھی دیتے ہیں, آپ کے مسائل بھی حل کرتے ہیں. تو خیر یہ بھی بڑی بات ہے. لوگ آتے ہیں نا ہم سے یہاں دفتر میں مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو بغداد میں کسی مفتی کے پاس خاتون گئی اور کہنے لگی, ایک مسئلہ پوچھا اس نے کہ حضرت اس مسئلے کا جواب دیں. ان مفتی صاحب کو اس وقت جواب نہیں آیا. انہوں نے کہا مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے. نیک مفتی تھے اس لیے انہوں نے کہہ دیا. عورت کو غصہ آیا, کہہ رہے جب تمہیں جواب معلوم نہیں ہے تنخواہ کس بات کی لیتے ہو؟ گورنمنٹ کے بیت المال سے تنخواہ کس بات کی لیتے ہو؟ تو مفتی صاحب نے کہا مجھے جو اللہ نے معلومات دی ہیں, علم دیا ہے, میں اس کی تنخواہ لیتا ہوں. جو معلومات مجھے نہیں دی نا اللہ نے, اس کی اگر لینا شروع کر دوں تو پورے ملک کا خزانہ میری تنخواہ میں ختم ہو جائے گا. کیونکہ ہر آدمی کے پاس جتنا علم ہے وہ محدود ہے, اور جو باتیں اسے معلوم نہیں ہیں وہ لامحدود ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ انہوں نے کہا بھائی جتنی نالج مجھے ہے میں اس کی تنخواہ لیتا ہوں, جو باتیں مجھے معلوم نہیں ہے اس کی لوں تو وہ تو بہت زیادہ ہیں, اس کی اگر لینا شروع کر دوں تو گورنمنٹ کا خزانہ, کیونکہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا, یہ بھی نہیں پتا, یہ بھی نہیں پتا, بہت ساری چیزیں ہیں جو نہیں پتا ہمیں. تو یاد رکھو ہمیں جو اپنے اکابر سے, علماء سے محبت ہے, ان کاموں کی وجہ سے, پازیٹو کاموں کی وجہ سے جو وہ کر رہے ہیں, سارے پازیٹو کام ہر آدمی نہیں کرتا, یہ ممکن نہیں ہے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی جو لائف گزر رہی ہے, درس و تدریس میں, افتاء میں, اسفار میں, اسلامک بینکنگ کا آلٹرنیٹ انہوں نے پوری دنیا کو دے دیا. بہترین نظام بنا کے پوری دنیا میں ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے. جو اسلامی معیشت و تجارت, اس میں وہ بہت ایکسپرٹ ہیں. عرب میں ان کو ائمہ حرمین نے ان کے بیانات سنے ہیں, ان کو عزت دی ہے. تو جو انہوں نے پازیٹو کام کیے ہیں نا, ان کاموں پہ ان کی عزت کی جاتی ہے. جو کام نہیں کیے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ یہ کہیں کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اسلامک بینکنگ سے دنیا کو متعارف کروایا, یہ کام اتنا ضروری ہے اور اس پر ہم ان کی اتنی عزت کر رہے ہیں, تو یہ ان کے والد مفتی محمد شفیع عثمانی نے کیوں نہیں کیا؟ تو ان سے کہا جائے گا انہوں نے کوئی دوسرے کام کیے ہیں جو حضرت نے نہیں کیے, ان کے بڑوں نے کوئی دوسرے کام کیے ہیں. تو اسی طرح میرے بھائی, جب کوئی یہ کہتا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے بہت اچھا کام کیا کہ 4 شادیاں کی ترغیب دینا شروع کر دی لوگوں کو, تو پھر کوئی اعتراض کرے یہ اتنا اچھا ہے تو ان کے ماموں نے کیوں نہیں کیا؟ تو بھئی ان کے ماموں نے کوئی دوسرے کام ایسے کر لیے ہیں جو انہوں نے نہیں کی. ہمیں تو اسلامک بینکنگ ہم نے پڑھی ہے, ریسرچ کی ہے, لیکن اس میں بنیاد کس نے رکھی ہے؟ تو حضرت مفتی تقی, اگرچہ ان سے پہلے اکابر نے رکھی تھی, لیکن اس کو پوری دنیا میں پھیلانا اور اس پہ بہت زیادہ کام کرنا پریکٹیکلی, وہ تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا ہے.
تو جب آپ اپنا یہ اصول بناؤ گے کہ کسی کے پازیٹو کاموں کو دیکھ کے اس سے عقیدت کی جاتی ہے تو آپ کو سب سے عقیدت ہوگی. اور جب آپ یہ اصول بناؤ گے کہ یہ اس نے کیا اس نے نہیں کیا, یہ تو اچھا ہے وہ والا اچھا نہیں ہے, تو آپ سب سے بدگمان ہو جاؤ گے. دنیا میں کبھی آپ پازیٹو سوچ ہی نہیں سکتے. باقی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو جتنے اہم ترین کام دنیا میں کر لیے ہیں, وہ میرا خیال ہے ان میں بہت سے کام 4 شادیوں سے زیادہ اہم ہیں. بہت سے کام ایسے ہیں, اور وہ کام نہ کرتے تو بعد والوں کو 4 شادیوں پہ بھی تحقیق کا موقع نہیں ملتا, وہ انہی میں الجھے رہتے. آدمی پڑھتا نہیں ہے, وہ کیا کر رہا ہے, وہ دفاع کر رہا ہے بارڈر پہ. آپ کا ایک فوجی ہے جس کی بارڈر پہ تشکیل ہو گئی, وہ یار ملک حملہ کر رہا ہے, آپ نے اس کو روک کے رکھنا ہے. اس لیے اس کو نہ انگلش سیکھنے کا موقع ملا, نہ اس کو اردو سیکھنے کا موقع ملا, نہ اس کو 4 شادیوں پہ کتاب لکھنے کا موقع ملا, نہ اس کو بینکنگ کے کام کرنے کا موقع ملا. اب لوگ کہہ رہے ہیں یار وہ ایوارڈ اس فوجی کو ہم نے دیا ہے اور اتنے ملک کے لیے خدمت کی ہے. کیا خدمت کی ہے, میٹرک تو پاس کیا نہیں ہے اس نے, ہے بھائی کیا خدمت کی, انگلش کے تو 2 بول آتے نہیں ہیں. کہیں گے بھائی اسی وجہ سے نہیں آتے کہ اس سے بڑی خدمت میں لگا ہوا تھا میں. صحیح ہے نا, میں ملک کو بچانے کی فکر میں لگا ہوا تھا, لہذا میرا کاروبار بھی برباد, میری نالج بھی برباد, اور 4 شادیوں تو دور کی بات, میں اتنا مصروف تھا ایک بھی نہیں کر سکا. تو وہ بارڈر کو انہوں نے محفوظ رکھا ہوا ہے, اس لیے ہم یہاں 4 شادیاں کر بھی رہے ہیں, ترغیب بھی دے. اسلامک بینکنگ, اسلامی معیشت کا مسئلہ انہوں نے حل کر دیا, اس لیے ہمارے پاس 4 شادیوں کے لیے سوچنے کا ٹائم مل گیا. اگر وہ ان بڑے بڑے مسائل پہ توجہ نہ کرتے تو بہت بڑے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے. اب یہ مجھ سے دوبارہ کسی نے یہ سوال کیا تو اچھا